آیت نمبر 80 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون صدق اللہ العظیم۔ آیات میں سبق چل رہا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے معاشرے میں ہو جو سارے کے سارے ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں تو وہاں پر بندہ پھر انہی کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگا جائے یا سچی بات کو کرے، تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے ان کے والد صاحب بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ان کی قوم نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس پر قوم نے ان سے کہا کہ تیری خیر نہیں ہے، تو جن معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے یاد رکھ وہ تیرے خلاف ہو جائیں گے، تیری بازو ٹوٹ جائے گی، تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، کسی دن تجھے جلنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے صاف طور پر کہا کہ هل يسمعونكم اذ تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری بات کو سنتے؟ او ينفعونكم او يضرون، نفع نقصان دے سکتے؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، یہ بات چھوڑو، یہ گدی ہماری پرانی ہے، بس یہاں سے ایسے چلا آ رہا ہے۔ اس بات کے اوپر وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو بات کو ماننا نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دیں اور ایک جشن آیا ان کا میلہ، اس میلے میں ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں جا رہا، اور وہ چلے گئے سارے میلے میں، پیچھے سارے کے سارے تقریباً کئی قسم کے کھانے پکا کے نا وہ اپنے بزرگوں کے سامنے رکھتے تھے، پہلے جشن پہ جاتے تھے پھر وہاں سے واپس آ کر وہ کھانے کھاتے تھے، تو کھانے رکھ کر گئے، کھیر ہے، حلوہ ہے، پوڑیاں رکھی ہوئی ہیں جناب، پکوڑے رکھے ہوئے ہیں اور بریانی ہے، نہاری ہے، طرح طرح کے میوے جات اور پھل اور سارے رکھ کر وہ چلے گئے۔ 360 وغیرہ بت بنائے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے اس جگہ میں چلے گئے، وہ چونکہ جشن پہ گئے ہوئے تھے، ان ہاتھ میں کلہاڑا تھا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، اور جو ایک بڑا تھا نا بڑا بت بنایا ہوا تھا اس کے گردن پہ وہ کلہاڑا رکھ کے پھر ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اب وہ لوگ واپس آئے یا کہنے لگے یہ کیا ہوا، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے، آج ان پر برا وقت آ گیا، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، یعنی خدا کی مدد بھی بندے کو ضرورت پڑ گئی۔ اب وہ چنانچہ کہنے لگے ہوا کیا ہو سکتا ہوگا، تو قرآن مجید میں 17ویں پارے میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہی کر سکتا ہے اور تو کوئی نہیں کر سکتا، لگتا ہے ہمارے خداؤں کا نقصان اسی نے کیا۔ چنانچہ وہ سارے ان کے پاس آئے، ابراہیم السلام کو بلایا گیا، سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ کیا ہوا دیکھو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ کام تو واقعی بڑا ہوا جو بھی ہوا ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ جو ان کے حضرت صاحب ہیں نا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ان کو جوش آیا ہو، یہ چھوٹے خداؤں نے ان کی بات نہ مانی ہو، انہوں نے ان کو مار دیا، کیونکہ جس سے آلہ قتل نکلتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے، تو آلہ قتل کس کے پاس سے برآمد ہوا یہ بتائیں؟ کہنے لگے وہ تو حضرت صاحب سے برآمد ہوا، حضرت صاحب نہیں مارا پہلے، کہنے لگے نہیں ابراہیم سیدھی بات یہ ہے، تجھے پتا یہ ہمارے حضرت صاحب ہلتے بھی نہیں ہیں، یہ تو کبھی مسکرائے بھی نہیں، یہ تو اپنی جگہ پڑے رہتے ہیں، یہ نہیں کبھی کچھ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اف لکم، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری زندگی کی ہر مشکل میں تمہیں کندھا دیں گے، وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتے، ایسے افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں؟ سارے کہنے لگے او ہو اب تو ہمارے حضرت بیچارے مشکل میں ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ چنانچہ سب نے مل کر فیصلہ کیا جلا دو، حرقو، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، آج بزرگوں کو مدد کی ضرورت ہے، ان کی کرو، ان کنتم فاعلین۔ پھر انہوں نے آگ جلائی، چیخا جلائی، اور کئی مہینے تک اعلانات ہوئے کہ جو اس آگ میں ایندھن ڈالے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی جناب۔ چنانچہ لوگوں نے حصے ڈالے اس میں، اتنی بلند و بالا آگ، پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ڈالا کیسے جائے، شیطان بھی بزرگ کی شکل میں پگڑی پہن کے حضرت انسان بن کر آیا، کہنے لگا ان کے لیے ایک منجنیق بناؤ، اسپیشل سب سے پہلے منجنیق اس دور میں ایک نئی شکل میں بنائی گئی، اس شکل میں نہیں تھی، وہ پرانی شکل تھی کہ دور سے اس کو پھینکا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے ہٹا دیے گئے، ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، اس حال میں جبریل امین آئے، آسمانوں پر شور مچ گیا کہ اللہ کا ایک ہی تو خلیل ہے دنیا میں، وہی اس کے ساتھ کیا ہونے لگا۔ چنانچہ
فرشتے اجازت لے کر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تو نہیں بھیجا لیکن کہہ لگے یا اللہ اجازت ہو تو ہم کچھ کر رہے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، ابراہیم کہتا ہے تو کچھ کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جی ہم حاضر ہوئے، کہا اللہ نے بھیجا ہے یا تم ویسے آئے ہو؟ کہہ لگے پوچھ کے آئے، لیکن اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، خود نہیں کہا نہیں، تو کہا اچھا مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کہنے لگے اما الیکم فلا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، واما الیہ فبلا، اس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے اللہ نے خلیل بنایا، خلیل اسے کہتے ہیں جو ٹف سے ٹف ٹائم میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے۔ تو جبریل تم بھی غیر اللہ ہو، میکائیل تم بھی اللہ کا غیر ہو، اسرافیل تم بھی اللہ کا غیر ہو، ہمیں صرف اسی کی مدد کی ضرورت ہے بس۔ چنانچہ ہاتھ پاؤں پیچھے اور کپڑے نہیں ہیں، اس حال میں پھینکا جانے لگا۔ جبریل کہنے لگے ابراہیم کیا بنے گا آگے جا کے؟ کہنے لگے یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ پیش ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ میں یہیں پر ایک بات کہوں گا کہ رمضان آ رہا ہے، لگے گا ایسے کہ آگ جل رہی ہے، دھوپ ہے اور گرمی ہے اور بھوک ہے اور پیاس ہے اور یہ ہے، کیا بنے گا؟ بھائی اللہ کا مسئلہ ہے، ہم نے تو حکم پورا کرنا، ہم نے سحری کرنی، افطاری کرنی ہے، جو کچھ بھی ہوگا یہ میرے اللہ کے لیے۔ اس جذبے سے جب آپ روزہ رکھیں گے نا تو جب اندر بھوک اور پیاس لگتی ہے نا، ٹھیک اس وقت میں فرشتے کو آرڈر ہوتا ہے کہ اس کی سال کی لاکھوں فائلیں جو گناہوں سے بھری ہوئی ہیں ساری جلا کے رکھ دیں، اس وقت میں وہ جل جاتی۔ ہماری تھوڑی سی پیاس برداشت ہو رہی تھی، یہ دیکھو نا ہمارے جانور کتنا برداشت کرتے ہیں روزانہ، یہ گدھے گھوڑے مال دائیں بائیں عام روڈوں پر بیٹن روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں مالک کیا کھلاتا ہے؟ یہ انسان کے لیے کتنی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کیا ہم اپنے رب کے لیے اتنی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ دیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھتے، کہنے کا مقصد یہ کہ آگے بھی بتائے لو، دین کی دعوت آگے چلائیں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان کا احترام روزے کی صورت میں قوم نہیں کرتی، 90% لوگ روزہ نہیں رکھتے، ہمیں لوگوں کو جگانا چاہیے۔ جی تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈالا، اور کیا ہوا؟ آگ میں جیسے ہی آگ میں ڈالا اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا نار، اے آگ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک لگی، کب کبھی سی آئی سردی کی وجہ سے۔ اگلا لفظ ہے وسلامہ، میرے ابراہیم کو سردی نہیں لگنی چاہیے، سلامتی والی بن جائے۔ اب وہ آگ کم ہو گئی، اس کی ٹھنڈک کم ہو گئی۔ ہاں جی، دیکھنے میں آگ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا جنت کا باغ۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، لا الہ الا اللہ، ایسے آگ کو باغ بنائے اور کس کے لیے کیا سے کیا کر دے، ایک ارادے کا نام وجود ہے، تو اس لیے اس کو ساتھ لینا ہی کام ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سرخرو کر دیا، کامیاب کر دیا، قوم ڈرا رہی تھی، تو قرآن اس تذکرے کو اشارتاً یہاں ذکر کر رہا ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم نے ان سے حجت بازی کی، جھگڑا کیا۔ قال، ابراہیم نے کہا، أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ، کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے، وقد ہدانی، حالانکہ میری ہدایت دی ہی مجھے اللہ نے، رہنمائی تو میرے اللہ نے کی ہے، تو مجھے اللہ کے بارے میں ڈرا رہے ہو۔ ولا اخاف ما تشركون به، اور میں تمہارے معبودوں سے ڈرتا نہیں جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرا رب جو چاہے وہ کر دے، میرا نقصان اگر اللہ نے لکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور کوئی میرا نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اور پھر فرمایا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے خوف کھاؤں جو کہ جن کو تم شریک بناتے ہو، ولا تخافون، تم نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ شرک کیا ہے؟ مشکلات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا وظیفہ پڑھنا۔ ناد علی کا وظیفہ ہمیں عام طور پر بتایا جاتا ہے، ہماری مارکیٹوں میں اکثر دکانوں پہ لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ میں اللہ کے علاوہ ان اہل بیت کے ناموں کو بھی پکار رہا ہوں، یہ بھی میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیے ان اہل بیت کا تو پیغام ہی توحید ہے۔ حضرت حسین سے بڑا توحید کا علم بردار کون ہے؟
حضرت حسن سے بڑا توحید کا علمبردار کون ہے؟ فاطمہ سے بڑا توحید کی علمبردار ان کی بڑی کون ہے؟ لیکن ان کے نام پر بھی کہتے رہے یہ نہیں ہمارے یہ کریں گے. بھائی رب ان کی بھی رب نے کی اور ہماری بھی رب ہی کرے گا. ہاں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اہل بیت سے محبت اتنی کرو کہ ان کا نقش قدم بھی نصیب ہو جائے. علی سے اتنی محبت کرو کہ علی کے پیروکار بن جاؤ. ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرا دے رہے باہر کھڑے گھر سے باہر. بلکہ حضرت علی کا اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. حضرت علی کے گھر کے باہر پہرے دار کھڑے ہیں جی, اور لوگ کس لیے تلواریں لے کے کھڑے ہیں. باہر نکلے, کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ حضرت سیکیورٹی کر رہے ہیں. فرمایا اچھا میری سیکیورٹی کر رہے ہیں جی. کہا یہ بتاؤ تم میری کس سے حفاظت کرنا چاہتے ہو, آسمان والے سے یا زمین والے سے؟ کیا لگے جی آسمان والے سے کون حفاظت کر سکتا ہے, زمین والوں سے حفاظت کریں. تو میں پھر چلے جاؤ, زمین پر وہی ہوتا ہے جو آسمان والا چاہتا ہے, پھر ڈرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے اہل بیت کے نام پر ہم شرک کیسے کر سکتے جی؟ تو اس لیے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ, میں کیسے ڈروں کہ جن کو تم شریک بناتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, تمہیں ڈر ہی نہیں اس بات کا تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, اس کی کوئی تمہارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں, دلیل ہی کوئی نہیں. سمپل قرآن کا ترجمہ پڑھ جائے نا سمجھ آ جاتا ہے کہ ہدایت کیا ہے. سمپل ترجمہ آپ, اس لیے اب جب گیپ آئے گا تو آپ ترجمہ ضرور پڑھا کریں, آیا کریں تھوڑی دیر کے لیے, 1 2 رکوع 3 رکوع. اس کو سمپل ترجمہ پڑھنے کا بھی ایک اپنا فائدہ ہے. اس کے آخر میں جو حاشیہ لکھا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں انہی قرآن کے نسخوں کا. الذین آمنوا, اچھا فأی الفریقین احق بالامن, کون سا فریق امن کے زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. جس کا تعلق رب کے ساتھ ٹھیک ہے اسے زیادہ مطمئن ہونا چاہیے یا جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ٹھیک ہے؟ رب کے ساتھ میرا تعلق ہے, تمہارا تعلق اور معبودوں کے ساتھ ہے, اس لیے میں مطمئن ہوں, میں مامون ہوں, میں محفوظ ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے زندگی میں اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا, یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں. کہ مشکل بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, نگاہ ایک اللہ پر رہے اور کسی پر نہ رہے, اور ہمیشہ ہمیشہ جب بھی مشکل پیش آئے دوستو سجدے میں گر جائے اور اٹھے ہی نہ, ٹائم وائم نہ دیکھیں. ساری رات ہم پلٹے لیتے رہتے ہیں, اور بھائی نہ بستر پہ جاؤ, سجدے میں چلے جاؤ, ساری رات وہاں پلٹے لو, تمہاری زندگی کی کایا پلٹ جائے. بستر پہ پلٹے کھاتے رہتے, یار رات نیند نہیں آئی, گولی کھانی پئی. تجھے کس نے کہا تھا گولی کھا؟ تجھے تو رب نے اس لیے تجھے نیند نہیں دی تھی کہ تو مجھے پکار, میں تیرا کام کروں. کہتا نہیں میں گولی کھا کے سونا ہے, مینوں عادت نہیں سجدہ کرنے کی. اور بھائی لمبے سجدے کرو, روزے آ رہے ہیں. حجت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 14 شعبان کے بعد سے رمضان المبارک کی برکات ایسے شروع ہوتی ہیں جیسے دن نکلنا ہوتا ہے نا, یعنی سورج نکلتا ہے اگر 5:30 بجے 5:15 بجے, تو اس سے پہلے 5:30 بجے سے پہلے ایک روشنی ہو جاتی ہے. وہ روشنی علامت ہوتی ہے کہ اب سورج نکلنا ہے. تو فرمایا جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے روشنی آتی ہے, ایسے ہی ماہ رمضان کا سورج نکلنے سے پہلے 15 دن پہلے اللہ تعالیٰ فجر صادق کی روشنی شروع کر دیتا. تو برکتیں شروع ہیں. آج رات سے قدر کرنی شروع کریں اور ہر رات میں کچھ نہ کچھ کریں. شب برات تو خیر عربی کا لفظ بھی نہیں ہے اور اس کا عربی سے تعلق نہیں ہے, اصل نام ہے لیلۃ النصف من شعبان. لیلۃ النصف من شعبان, حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے. اس رات میں عبادت کرو, سجدے کرو, آہوزاری کرو, مناجات کرو, رونا دھونا کرو, سب بہترین چیز ہے. ایک شرط ہے کہ 3rd پرسن کو پتہ نہ چلے, تم ہو اور تمہارا اللہ. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا نا تو علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے یہ بدعت ہے. دکھاوا کرتے ہو, نفل کے اندر دکھاوا بدعت بن جاتا ہے. ہاں تراویح ہے, ثابت ہے, وہ کرو. جو چیز صحابہ سے ثابت ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. جو چیز جہاں جتنی ثابت ہے اس کو اتنا رکھو. تو اس لیے آپ ان راتوں کی قدر کریں, آج کی رات سے شروع کریں یا کل سے کریں, بہرحال وقت ضائع نہ کریں. اور سب سے بڑی دعا کہ اللہ حضور کی ساری امت کے لیے اور میرے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, اور اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.